سود کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ گولڈ کی بیع کرتے ہیں، سونے کی بیع کرتے ہیں، تو سونے کی بیع میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ دونوں جانب سے سونے کی مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے، اور ایک ہاتھ سے دیں اور ایک ہاتھ سے لیں۔ اگر آپ 4 تولے سونا دیتے ہیں اور 5 تولے لیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اگر آپ 10 گرام سونا دیتے ہیں، 11 گرام واپس لیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ ایسے ہی آپ نے گولڈ کسی کو دیا ابھی اور اس سے آپ واپس لیتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد یا 1 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد، تو یہ اس کو بھی شریعت نے سود قرار دیا ہے۔ گولڈ کا جب لین دین ہوگا تو ایک ہاتھ سے دیں، ایک ہاتھ سے دیں۔ جب تک آپ ایک مجلس میں موجود ہیں، ایک کمرے میں موجود ہیں، ایک جگہ پہ موجود ہیں، تب تک آپ بیع میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو گولڈ دے دیا اور میں آپ کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کو 1 گھنٹے کے بعد دیتا ہوں، لیکن ہم آپس میں جدا نہیں ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بیع کو مکمل کیے بغیر جدا ہو جانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بیع کو مکمل کیے بغیر جدا ہو جائیں گے تو یہ عمل کیا قرار پائے گا؟ سود۔ یہی صورتحال چاندی کی ہے۔ چاندی کے ساتھ جب بیع ہوگی تو دونوں طرف سے مقدار ایک ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ بیع مکمل کیے بغیر آپ دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب ایک طرف گولڈ ہو، دوسری طرف کیا ہو؟ چاندی، تو تب کمی بیشی کی اجازت ہے، ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو 1 تولہ گولڈ دوں گا اور اس کے بدلے میں آپ سے چاندی لوں گا، تو ظاہر ہے کہ گولڈ کی قیمت اور ہے، چاندی کی قیمت اور ہے۔ تو یہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ جنس تبدیل ہو گئی ہے۔ گولڈ کی گولڈ سے بیع نہیں، اب چاندی کی چاندی سے بیع نہیں ہے، بلکہ ایک طرف گولڈ ہے، ایک طرف کیا ہے؟ چاندی۔ تو یہاں پہ کمی بیشی کی اجازت ہے، ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل یہی صورتحال کرنسی کی ہے۔ ایک جانب روپیہ ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ ریال۔ تو کمی بیشی کی اجازت ہے، لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ جب میں آپ کو 100 ریال دوں گا اور اس کے بدلے میں روپے لینا چاہتا ہوں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو اس وقت تک الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ یہ بیع مکمل نہ ہو جائے، اور اگر آپ کسی وجہ سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو بیع کو کینسل کر دیں۔ تو کرنسی کی بیع میں بھی جب کرنسی کی جنس تبدیل ہو جائے تو کمی بیشی کی اجازت ہے، لیکن اگر جنس تبدیل نہ ہو، ادھر بھی ریال ادھر بھی ریال، 1000 ریال سعودی آپ سے میں تبادلہ کرتا ہوں اور آپ کو میں کتنے دے رہا ہوں؟ 999۔ 1000 ریال سعودی لے کر 999 دے رہا ہوں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سود ہے۔ ایسے ہی روپے کی بات ہے، 5000 روپے کا نوٹ ہے، میں وہ آپ کو دیتا ہوں اور آپ سے کیا لینا چاہتا ہوں؟ چھوٹے نوٹ لینا چاہتا ہوں، 100 روپے کے نوٹ لینا چاہتا ہوں، یا 1000 روپے کے نوٹ لینا چاہتا ہوں، یا 50 روپے کے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے بچوں کو عید کے موقع پہ عیدی دینی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں 5050 روپے لوں گا اور بدلے میں آپ کو 5000 روپے کے چھوٹے چھوٹے نوٹ دوں گا۔ تو ایک طرف کیا ہو گیا؟ 5000 روپے، دوسری طرف کیا ہو گیا؟ 5000 اور 50 روپے۔ تو جنس ایک ہے، ادھر بھی روپیہ ہے، ادھر بھی روپیہ ہے، ادھر بھی انڈین روپیہ ہے، ادھر بھی انڈین روپیہ ہے، ادھر بھی پاکستانی روپیہ ہے، ادھر بھی پاکستانی روپیہ ہے۔ تو یہاں پہ کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے اور ادھار کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب جنس ایک ہے تو کمی بیشی کی بھی اجازت نہیں ہے اور ادھار کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جب جنس تبدیل ہو جائے، ایک طرف روپیہ ہے، دوسری طرف ریال ہے، ایک طرف روپیہ ہے، دوسری طرف ڈالر ہے، تو یہاں پہ کمی بیشی کی اجازت ہے، لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ ادھار کریں گے تو کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔ کرنسی کا حکم وہی ہے جو کس کا حکم ہے؟ گولڈ کا اور چاندی کا۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2، گولڈ اور چاندی۔ اور کرنسی کا تذکرہ تو میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ کرنسی کا وہی حکم ہے جو گولڈ اور چاندی کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 6 چیزوں کا نام لیا ہے۔
ان میں سے 2 میں نے ذکر کر دی ہیں، 4 اس کے علاوہ ہیں۔ گندم کی گندم سے بے، وہاں پہ بھی یہی حکم ہے۔ جو کی جو سے بے، وہاں پہ بھی یہی حکم ہے۔ کھجوروں کی کھجوروں سے بے، وہاں پہ بھی یہی حکم ہے۔ نمک کی نمک سے بے، وہاں پہ بھی یہی حکم ہے۔ تو سود کی یہ 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک یہ ہے کہ قرضہ دے کر اس پہ فائدہ اٹھانا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان 6 چیزوں میں شریعت کے احکام کی پابندی نہ کرنا۔